سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک 2026 کا یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جمعہ جمعۃ الوداع ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگلا جمعہ بھی رمضان شریف کا آخری دن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر منحصر ہے۔ بہرحال ہر جمعہ ہمارے لیے معظم ہے، مکرم ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جمعہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ اسی لیے جمعے کی ایک شان و شوکت ہے۔ اسی لیے جمعہ کا باقاعدہ ذکر اور حکم قرآن میں آ گیا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن، جمعہ کے وقت خرید و فروخت اور کاروبار کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے۔ جمعہ کوئی عام دن نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بہت خاص دن ہے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے۔ اگرچہ عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، مگر برکت تو مرد و عورت سب کے لیے ہے، دن کی برکت۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اس طرف لگایا ہے کہ جمعہ کے دن کی قدر کرو۔ جمعہ کا خطبہ واجب قرار دیا، اور جمعے کی نماز فرض قرار دی گئی کہ لوگ نہ واجب سے غافل رہیں نہ فرض سے غافل رہیں، کیونکہ فرض اور واجب تقریباً برابر ہوتے ہیں، تقریباً، یعنی کہ گناہ و ثواب میں برابری میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نماز قضا ہو جائے خدا نخواستہ کسی کی، تو سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، یا فرض کی قضا ہوتی ہے یا واجب کی قضا ہوتی ہے۔ واجب چھوٹ جائیں فطر کے تو قضا کرنا پڑے گا، اور فرض چھوٹ جائیں تو فرض کے قضا کرنے پڑیں گے۔ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ تو جمعہ کے دن واجب بھی ہے ایک چیز، اور وہ خطبہ ہے جمعہ کا، جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں۔ کس طرح کہ خطبہ سننے تک بھی نہیں آتے، اس کے بھی بعد جمعہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ان کی غفلت ہے، یا یوں کہیں کہ لاپرواہی۔ کوئی عذر ہو جائے، مجبوری وہ اور بات ہے، لیکن اگر کوشش کرتے ہوئے کوشش کر کے آ سکتے ہوں اور پھر بھی خطبہ میں بھی شامل نہ ہو، تو مطلب ہے کہ واجب سے محروم ہوئے، واجب چھوٹ گیا۔ یہ سب باتیں اہل ایمان کے لیے قابل توجہ ہے ہمیشہ۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان کا جمعہ صرف رمضان میں تھوڑی فرض ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں جائیں۔ جمعہ تو عام حالات میں بھی، عام دنوں میں بھی فرض ہی ہے۔ بہرحال جمعہ پر بات نکلی تو میں نے چند باتیں کر دی۔ اصل میں تو آج کے جمعہ میں قرآن مجید کے آخری پارے سورۃ الفجر
مکیہ صورت، اس کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18، 19 اور 20 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ اور ان آیات کی تشریح اور تفسیر مقصود ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ خطبہ واجب ہے اور نماز فرض ہے۔ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ حصول علم کا ہوتا ہے۔ حصول علم کا حاصل کرنا بھی ہے اور یہ بھی عبادت ہے، عبادت کا ثواب رکھتا ہے، دین کا علم۔ تو یہ وقت جو ہوتا ہے ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کے احکامات کو جاننے کا وقت ہوتا ہے، آگہی حاصل کرنا۔ اس لیے کہ بندہ مومن کا ایک فرض منصبی یعنی اس کے ایمان کا تقاضا، مومن ہونے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ دینی علوم کو اپنے پیش نظر رکھے اور اس کی معلومات پر توجہ دے۔ ان آیات کریمہ میں جس کی تلاوت جن کی میں نے بھی کی، اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ آدمی، انسان تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا۔ کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔ یہ آیات شریفہ جہاں تک میں نے تلاوت کی تھی دوبارہ تلاوت کر کے اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا، جس پر گفتگو مقصود ہے۔ یہ وقت فالتو وقت نہیں ہے، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں جو کچھ ہمارے ذہن اور دل میں اتر جائے اور ہمیں یاد رہ جائے تو ہماری دنیا سمر جائے گی۔ باری تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب اس کا رب اللہ رب العزت، انسان کا رب، وہ تو ہر چیز کا رب ہے مگر مخاطب انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانوں کے لیے نازل فرمایا اور خطاب بھی انسانوں سے فرمایا۔ قرآن کا مخاطب حضرت انسان ہے، انسان جس کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔ خاکی مخلوق ہے تو خاکی مخلوق، مگر
نوری مخلوق پر فضیلت رکھتی ہے، اس لیے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ تو انسان سے مخاطب ہوا اللہ تعالی اور فرمایا جب اس کا رب اس کو آزمائے کہ اس کو فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب اس کو جاہ و جلال دے، حشمت عطا کرے، اکرام کرے اس کا، اور اس کو نعمت دے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی۔ اس طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالی آزماتا ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، توجہ دلائی ہے کہ رب کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے، دونوں طریقوں کی بات ہے۔ اللہ کا دینا بھی آزمائش ہے کہ مال کے ساتھ کیسے انصاف کرتا ہے۔ وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا، حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہر مال کا، چھوٹا ہو یا بڑا، سونا ہو یا چاندی، روپیہ ہو یا پیسہ یا کاروبار، کچھ بھی ہو، جو چیز مال کہلاتی ہے اس کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، وہ آزماتا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے اس آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ جب آزمائے مال دے کر، تب تو کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو بڑی عزت مل گئی۔ صرف مال کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو عزت دار کہلواتا ہے، جبکہ مفسرین اور علماء اور صوفیہ اولیاء اللہ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ صرف مال کا دینا یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ مال تو کسی کافر کے پاس بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مال صرف مسلمانوں کے پاس ہے؟ نہیں، بلکہ کفار کے پاس کہیں زیادہ مال ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے ممالک جو کفار ممالک ہیں، مشرکین ممالک ہیں، ان کے پاس بہت مال و دولت ہے، تو وہ عزت نہیں، آزمائش ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ انسان کا رب جب اسے آزماتا ہے کہ اس کو جاہ و جلال یعنی دنیا میں دوسروں کی نظر میں ایک مرتبہ عطا کر دیتا ہے اور اس کو نعمت مال کی عطا کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے رب نے عزت دی۔ مال کا ہونا مطلقاً تو مذموم نہیں ہے، فی نفسی، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے۔ یعنی مطلق کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مال کا ہونا تو اچھی بات نہیں ہے۔ مال کا ہونا اچھی بات ہے۔ مال ہونے سے ہی زکوٰۃ بھی ہوگی، مال ہونے سے ہی خیرات بھی ہوگی، مال ہونے سے ہی صدقات بھی ہوں گے، صدقات واجبہ بھی ہوں گے، صدقات نافلہ بھی ہوں گے، ایک دوسرے کی امداد بھی ہوگی، تحفے تحائف بھی ہوں گے، مال سے ہوں گے۔ تو مال ہونا مذموم نہیں ہے۔ حدیث پاک موجود ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھا ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ اگر بندہ نیک ہو تو اس کا مال بھی اچھا ہے، اس کے پاس مال ہونا اچھا ہے، برا نہیں ہے، کیونکہ وہ مال کی قدر سمجھے گا، بے قدری نہیں کرے گا مال کی، اور اپنے مال میں سے حقوق کو ڈھونڈ کر نکالے گا۔
کہ کس کس کا حق ہے میرے مال پر. اپنوں کا حق ہے اس کو بھی ڈھونڈے گا، پرایوں کا حق ہے اس کو بھی ڈھونڈے گا، اور مال کا حق ادا کرے گا. صحابہ کرام میں دونوں طرح کے لوگ ہوئے، صاحب مال اور فقراء مساکین، دونوں طرح کے صحابہ ہوئے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، منقول حدیث ان سے مروی ہے، کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان کے پاس کپڑا پورا بدن پر سطر چھپانے کے لیے نہیں تھا. کسی کے پاس ایک چادر تھی، اگر اس کو گلے میں لپیٹ لے تو پیر کھل جائے. کسی کے پاس ایک چادر تھی جس کو اس نے اپنے جسم پر لپیٹا ہوا تھا، ایک تہبند تھا جس کو اس نے اپنے اوپر باندھا ہوا تھا. اصحاب صفہ باقاعدہ یہ ایک طبقہ ہے الگ سے صحابہ کا، جن کو ہم کہتے ہیں اصحاب صفہ. صفہ کا معنی چبوترا. مسجد نبوی میں اب بھی ہے وہ چبوترا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں وہ چبوترا ہوا کرتا تھا، اور اس پر وہ صحابہ اصحاب صفہ جن کو کہا گیا ہے وہ بیٹھا کرتے تھے حضور سے درس لینے کے لیے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے وعظ سننے کے لیے، حضور کا خطاب سننے کے لیے، حضور سے علم حاصل کرنے کے لیے. اور جو دیگر صحابہ ہوتے تھے مالدار صاحب حیثیت، جن کے پاس باغات تھے، کھیتی باڑیاں تھیں، وہ اپنے ساتھ کھجور لایا کرتے تھے اور لا کے لٹکا دیا کرتے تھے، تو وہ ان کو کھایا کرتے تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخیر صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ اپنے ساتھ ان کو لے جایا کرو، ان کی خاطر مدارات کیا کرو، ان کو کھلایا پلایا کرو، مستحق ہے، غربا میں سے ہیں، درویش صحابہ ہیں، ان کو کھلاؤ. تمہیں اللہ نے مال دیا ہوا ہے، تم کھاتے پیتے ہو، تو اس کھانے پینے کا حق ادا کرو، اپنے رزق کا حق ادا کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے. ان کو بھی شامل کر لو، ان کو بھی کھلا لو. تو ایک ایک صحابی اپنے ساتھ کئی کئی اصحاب صفہ کو لے جاتا تھا اور انہیں لے جا کر کھانا کھلاتا تھا. تو صحابہ میں تو دونوں طریقے کے صحابہ ہوئے، دونوں مرتبے کے، مالدار بھی ہوئے اور فقراء بھی ہوئے. مالدار صحابہ میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی کی مثال موجود ہے کہ ان کے پاس غلام، ان کے پاس دنیا کا مال موجود تھا، مگر آپ نے تو یہ بھی سنا ہوگا احادیث میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حکم دیا مال پیش کرنے کا اللہ کی راہ میں، تو عثمان غنی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. سبحان اللہ بحمدہ، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ہر بار اٹھے. ایک موقع پر حضور نے فرمایا کوئی ہے جو غزوہ تبوک ہونے والا ہے، جیش عسرت بھی اس کو کہا جاتا ہے، تنگی والا لشکر، کوئی ہے جو مال پیش کرے اللہ کی راہ میں؟ عثمان غنی کھڑے ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ دیتا ہوں سامان کے ساتھ، پالان کے ساتھ، 100 اونٹ. حضور نے پھر ارشاد فرمایا مقرر ہے کوئی جو اس غزوہ کے لیے اپنا مال پیش کرے؟ پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں. یہ ہے مال کی قدر کہ اللہ نے مال دیا تو پھر مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، کیسے رکھنا ہے، اس کی قدر کیسے کرنی ہے، یہ بھی پہچانا. تو جب بندہ مال کی قدر پہچان لے
اور مال میں سے حق پہچان لے تو اس کے لیے مال برا نہیں ہے، اور پھر مال حلال ہو، حرام نہ ہو۔ حرام تو ڈھیلا بھی حرام ہے، ایک سکہ بھی حرام ہے، ایک روپیہ بھی حرام ہے، اور حلال جتنا بھی ہو وہ حلال ہے۔ اس کے لیے نہ اللہ نے منع کیا نہ اللہ کے رسول نے منع کیا۔ تو حلال میں سے صحابہ اور تابعین اور ائمہ اور فقہا یہ سب بڑے بڑے مالدار بھی ہوئے، تاجر بھی ہوئے۔ ہم جن کے فقہ میں حنفی کہلاتے ہیں، ہمارے امام، بلکہ اماموں کے امام حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کے تاجر تھے، بڑے تجارت کیا کرتے تھے۔ تو تاجر تھے تو مال تو ہوگا نا، مگر تقویٰ تھا، تقویٰ، پرہیزگاری تھی مال میں۔ کیا آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک بکری چوری ہو گئی تھی علاقے میں سے، تو آپ نے کئی دن تک گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ کیا پتہ ہے چوری کی بکری کا گوشت مجھے نہ مل جائے کہیں، پرہیزگاری کے سبب ہاتھ نہیں لگایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس بھی مال تھا، جب آپ اسلام لائے تو مال تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے رسول پر خرچ کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے میں نے سب کا بدلہ اتار دیا ہے سوائے صدیق کے۔ حالانکہ حضور پر کوئی احسان کیا کرے گا، لیکن حضور نے فرمایا سوائے صدیق اکبر کے کہ ان کا بدلہ میں نے نہیں اتارا۔ تو صدیق اکبر سے بھی ایک حدیث شریف میں ہے واقعہ کہ ایک شخص نے آپ کو کوئی چیز کھانے کے لیے دی، آپ نے وہ کھا لی، پھر اس سے پوچھا کہ کیا چیز تھی، کہاں سے لائے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ تو حالت شرک میں جو چیز حرام کی تھی وہ میرے پاس تھی تو میں نے آپ کو دے دی، میرے پاس موجود تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انگلیاں منہ میں ڈالی اور منہ میں انگلیاں ڈال کر الٹی کر دی، حدیث موجود ہے، قے کر دی، وومٹنگ کر دی، نکالو اس کو باہر۔ حالانکہ جان بوجھ کے تو کھایا نہیں تھا آپ نے، لیکن ورع کہتے ہیں تقوی، امام المتورعین ایسے صحابہ ہوئے۔ تو بات سے بات آتی ہے تو میں بات کرتا ہوں سمجھنے کے اعتبار سے کہ حصول علم کا وقت ہے کہ دولت، محض مال، مطلق صرف مال کا ہونا اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت کا مستحق ہے، جب تک کہ وہ اس مال کا حق ادا نہ کر رہا ہو۔ کیونکہ مال تو میں نے کہا کہ کافر کے پاس بھی ہوتا ہے، تو کافر کی کوئی عزت اللہ کے پاس تھوڑی ہے، کافر کی کوئی وقت بارگاہ الہی میں نہیں ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں دے دیا ہے، دنیا کا رزق دے دیا ہے، جنت میں کچھ نہیں ہے، جنت ہے ہی نہیں اس کے لیے، تو جنت میں کیا ہوگا اس کے لیے؟ جنت اس کے لیے نہیں، مغفرت اس کے لیے نہیں، رحمت اس کے لیے نہیں، وہ محروم ہے۔ مسلمان مومن جس کو اللہ تبارک و تعالی مال دے دے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ اب مجھ پر بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ اگر مال ہوتا ہی نہیں تو پھر تو میں اتنا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ جس کے پاس مال ہی نہ ہو اس پہ کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، لیکن جس کے پاس اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرما دے، نواز دے اس کو،
مال بڑھتا جائے، ترقی ہوتی جائے، دنیا کے رزق میں اس کو فراوانی ہوتی جائے، اس کے اوپر بڑا بھاری فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اس مال کو خرچ کرنے کے طریقے جانے، اپنے آل اولاد پہ بھی خرچ کرے، اپنے عزیز و اقارب پر بھی خرچ کرے، صلہ رحمی بھی کرے اس مال سے، اور اپنے کو اور پرائے کو بھی دے اس مال میں سے جن جن کا حق ہے۔ للسائل والمحروم، آپ نے سنا تھا پچھلے جمعوں میں، مانگنے والے کا بھی حق ہے کہ جو واقعی مانگنے والا ہو، پیشہ ور نہیں، پروفیشنل نہیں، حقیقی سائل، یعنی جو واقعی ضرورت مند ہے اس کا بھی حق ہے، اور محروم جو مانگتا نہیں ہے مگر محروم ہے، لیکن مانگنے کی عادت نہیں ہے اس میں، تو اس کو پہچان کر اس کو عطا کرے، اس کو دے، کیونکہ اللہ دیکھتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب انسان کا رب اسے آزمائے کہ اس کو عزت دے دنیا میں لوگوں کی نظر میں، اور نعمت دے اس کو مال کی، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اگر وہ آزمائے کہ اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کر دیا، گلا کرتا ہے اللہ سے، شکوہ کرتا ہے اللہ سے، بے ادبی کرتا ہے بارگاہ الہی میں، یہ نہیں سوچتا کہ یہ آزمائش ہوگی۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، تو میں تو آزمائش کے قابل ہوں نہیں، مگر اللہ ہے جس کو چاہے آزما لے، جس طریقے سے چاہے آزما لے۔ تو کبھی کبھی رزق دے کر بھی آزما لیتا ہے، کبھی رزق لے کر بھی آزما لیتا ہے، کبھی مال زیادہ دے کر آزماتا ہے، کبھی مال کو لے کر آزماتا ہے، تنگ دستی سے بھی آزماتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ صبر کرتا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے کہ ایمان کا آدھا صبر ہے اور آدھا شکر ہے۔ ایمان کو اگر دو حصوں میں کرو تو آدھا حصہ تو صبر کا نکلے گا اور آدھا حصہ شکر کا نکلے گا، اور بندہ نہ صبر کرنے والا ہو نہ شکر کرنے والا، وہ بندہ تھوڑی ہے، وہ تو گندا ہے، کہ نہ صبر سے واسطہ ہو نہ شکر سے واسطہ ہو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، باری تعالی جل شانہ عما نوالو فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، فبشر الصابرین، صبر والوں کو خوشخبری ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے، اور بندوں کو اس خوشخبری کی ہوا نہیں لگ رہی، بندوں کو اس معیت کی ہوا نہیں لگ رہی۔ کس کی معیت؟ اللہ کی معیت۔ بندہ یہ تو چاہتا ہے کہ فلاں بندہ میرے ساتھ آ جائے، فلاں بندہ میرا دوست بن جائے، فلاں بندے کے ساتھ میری پی آر ہو جائے، یہ تو چاہتا ہے بندہ، مگر اللہ کے ساتھ دوستی نہیں چاہتا۔ ایسے بندے ہیں یا نہیں دنیا میں؟ ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے۔ اللہ کی معیت نہیں چاہتا، اللہ تو فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، مع الصابرین، مع الصابرین۔ مع الصابرین کا مطلب اللہ کی معیت ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، صبر والوں کے ساتھ ہے۔ بندہ نہیں چاہے اللہ کا ساتھ تو کیسا بد نصیب بندہ ہوگا، کیسا بدقسمت بندہ ہوگا جو کہے اللہ مجھے تیرا ساتھ نہیں چاہیے، باقی سب کا ساتھ ملے مجھے، تو میں خوش ہوں دنیا میں، اور اللہ جس کا ساتھ دنیا میں بھی ضروری ہے اور آخرت میں بھی ضروری ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ تو فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَعْنَنِ، اور اگر اللہ اس کو آزمائے اور اس کا رزق اس پر کچھ تنگ کر دے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کام چلتے چلتے تھوڑا نرم ہو جاتا ہے،
یعنی کہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ بھئی کچھ کمی ہو گئی رزق میں. یہ سب آزمائشوں میں سے ہوتا ہے. دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس وقت بندہ کہاں کھڑا ہے. میرا بندہ اس وقت میرا بندہ کہاں کھڑا ہے. صبر کر رہا ہے, شکر کر رہا ہے, یعنی مجھ سے شکوہ کر رہا ہے, گلہ کر رہا ہے, شکایت کر رہا ہے, بے ادبی کر رہا ہے. وَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ, فرمایا اللہ نے تو یہ کہتا ہے کہ رب نے مجھے خوار کر دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, معاذ اللہ. ایسا کہتا ہے اللہ کے بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ تو مالک ہے, خالق ہے, جب چاہے جس طریقے سے چاہے آزما لے. کبھی اولاد سے آزما لے, کبھی مال سے آزما لے, کبھی کاروبار سے آزما لے, کبھی صحت سے آزما لے, تندرستی سے آزما لے. کیا نہیں دیکھتے ہم کہ ایک بندہ ایک وقت میں بالکل تندرست و توانا ہوتا ہے, اور ایک وقت میں اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل گھل جاتا ہے, یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. وقت وقت کی بات ہوتی ہے, وقت آتا ہے. اب آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم, فرمایا ہرگز نہیں, بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. یعنی اللہ نے تمہیں دولت دی ہے, تمہیں نعمت دی ہے, اور یہ نعمت اور یہ دولت دے کر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے, تمہارے رسول نے حدیث میں فرما دیا ہے کہ یتیموں کا پاس کرو, یتیموں کا خیال رکھو. قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے پہلے ہی باپ کے سائے سے محروم ہوئے تھے, یتیم تھے حضور. حضور کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ یتیموں کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی, اور احادیث میں بھی جگہ جگہ حضور نے ارشاد فرمایا. ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے. ایک شخص نے حضور سے یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل کے اندر سختی بہت ہے. یعنی کوئی ہوتا ہے نا سخت طبیعت, اور لوگ بھی سمجھتے ہیں بڑا سخت طبیعت ہے یار, بڑا غصے والا ہے, بڑا سخت طبیعت ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل کے اندر سختی بہت ہے, آپ کچھ مجھے ارشاد فرمائے. تو حضور نے فرمایا, حدیث موجود ہے, کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو, دل نرم ہو جائے گا. اور یہ بھی فرمایا کہ جتنے بال ہوں گے نا اس کے, اتنی نیکیاں تمہیں ملیں گی, اس کے سر پر جتنے بال ہوں گے. یتیم, یتیم کون ہوتا ہے؟ شرعی اصطلاح میں, شرعی اصطلاح میں یتیم وہ ہے کہ جو نابالغ ہو اور باپ فوت ہو جائے. وہ جب تک نابالغ رہے گا یتیم کہلائے گا, بالغ ہو جائے گا تو یتیمی ختم ہو جائے گی. چنانچہ حضور نے یہ فرمایا یتیم کے بارے میں. پھر ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ میں اور یتیم کا پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. دو انگلیوں کو حضور نے ساتھ ملایا, انگشتان مبارک حضور نے ساتھ ملا کے اشارہ فرمایا. ابو ہریرہ فرماتے کہ مجھے اب تک وہ اشارہ یاد ہے. حضور کا فرمایا ایک ساتھ ہوں گے, جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا. وہ یتیم اپنا ہو یا پرایا ہو, اس کی بھی قید نہیں ہے. اپنے کی تو زیادہ ہو جاتی ہے ذمہ داری کی وجہ سے. حقوق کا مسئلہ آ جاتا ہے نا, ہمیشہ یاد رکھنا. صلہ رحمی, حقوق. جیسے زکوٰۃ میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی میرے خاندان میں میرے لیے کھانا میں کون مستحق ہے, اس کو دینا افضل ہے, پھر باہر دینا ہے. ایسے ہی پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرے خاندان میں کوئی یتیم ہے کہ جس کا دیکھ بھال کرنے والا ہے نہیں, اور میں ہوں ذمہ دار اس کا, میرا رشتہ بڑا اس کے ساتھ مضبوط ہے, رشتے میں میں بڑا قوی ہوں, تو پھر تو دوڑنا چاہیے اس طرف اور اس یتیم کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ اور رسول کو خوش رکھنے کے لیے, اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے.
اللہ راضی ہوگا اس سے. تو یہاں اللہ نے فرمایا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. دیکھیں ایک تو ہے یتیم کو کھلانا پلانا، یہاں اللہ فرما رہا ہے لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. گویا کہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ یتیم کو خالی کھانا پینا دے دینا کافی نہ سمجھے، یتیم کی عزت کرے. اس کو اکرام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اکرام کا یہاں حکم دیا ہے، اکرام کی طرف اشارہ کیا ہے. بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کی عزت نہیں کرتے. تم سمجھتے ہو کہ یہ تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں پوچھنے والا. حالانکہ یتیم کا اس لیے زیادہ خیال رکھا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. جو بچہ اپنے باپ سے توقع رکھ سکتا ہے وہ کسی سے نہیں رکھ سکتا. باپ کا ہونا بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ رسول نے فرمایا کہ اس کا خیال کرو اور اس کی عزت کرو، اکرام کرو، اس کا شفقت رکھو اس کے اوپر. پھر فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے. یعنی ایک تو خود نہیں کھلاتے اور دوسرا کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے کہ بھئی تم بھی کھلاؤ، تم ہی کھلاؤ، یہ بھی نہیں کرتے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو بھی تاکید اور ترغیب دینا یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سورۃ العصر میں اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنے والے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرنے والے. یعنی کچھ فریضہ ہے بندے کا، یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو دیکھتا رہے، دوسرے کو بھی توجہ دلائے کہ تم بھی کرو، تم بھی ایسا کرو، تم بھی مسکین کو کھانا کھلاؤ. تو ایک طرف یتیم، انسانوں میں یتیم وہ کہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو، اور جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں فوت ہو جائے، وہ یتیم کہلاتا ہے جانوروں میں. یہ جو مسکین کے لیے فرمایا اللہ نے، اس میں خاص طور سے فرمایا کہ ترغیب نہیں دیتے، یعنی کہ یہ کام نہیں کرتے کہ بھئی خود بھی کھلائیں دوسروں کو بھی کھلانے کی ترغیب دیں، دعوت دیں، اس طرف توجہ دلائیں، نہیں کرتے، غفلت برتتے اس چیز سے. پھر آگے کیا فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت. فرمایا اور میراث کا مال ہپ ہپ کھا لیتے ہو. یعنی کہ اگر یتیم کی وراثت ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتے. فرض کریں کسی کا باپ فوت ہوا اور اس نے اپنے بچے کے لیے مال چھوڑا ہوا ہے اور تم اس کے نگہبان بنے ہو تو تم اس کا مال بھی کھا جاتے ہو. اپنا مال تو ہے تمہارے پاس مگر اس کا بھی مال لے لیتے ہو. یا کوئی فوت ہو گیا اور وراثت کو اب تقسیم ہونا ہے تو تم وراثت کو تقسیم نہیں کرتے. یا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا بڑا قبضہ کر لیتا ہے سارے مال پر، بڑا بھائی قبضہ کر لیتا ہے، کوئی اور بڑا قبضہ کر لیتا ہے، پھر کہتا ہے میں تو دوں گا تو اپنی مرضی سے دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا، یہ بھی میری مرضی ہے. گناہ کبیرہ ہے میراث کا مال کھا لینا، وراثت نہ دینا، گناہ کبیرہ، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ. وراثت تو ایسی چیز ہے کہ فقہ میں ہے، فقہاء نے فرمایا ہے کہ کوئی مر جائے تو اس کے مال میں سے آپ ایصال ثواب نہیں کر سکتے جب تک کہ مال تقسیم نہ ہو. سن رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے مال میں سے کھانا نہیں پکا کے کھلا سکتے آپ، صدقہ نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ مال کا تقسیم نہ ہو. پہلے دیکھو وارث کون کون، وراثت کو تقسیم کرو. بیوہ ہے تو بیوہ کا حصہ ہو، بیٹے ہیں تو بیٹوں کا حصہ ہو، بیٹیاں ہو تو بیٹیوں کا حصہ ہو، بھائی بہنوں کا حصہ ہو. آج کل معاشرے میں ہمارے کیا ہوتا ہے، میرے پاس تو ایسے کیسز آتے ہیں، معاملات آتے ہیں رات دن، پوچھنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں
اور فریاد بھی لے کر آتے ہیں، اور کوئی جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں طرف کے لوگ یہاں کے جاننے والے، تو کوئی شکایت لے کر آتا ہے کہ ذرا آپ اس کو بلا کے پوچھو تو صحیح. اب میں کیا پوچھوں، میں تو صرف مشورہ ہی دے سکتا ہوں، ڈنڈے تو نہیں مار سکتا ہے نا. میں تو دیکھتا ہوں، اللہ میرا گواہ ہے کہ ایسے معاملات کا میں گواہ ہوں کہ باپ فوت ہو گیا، مال چھوڑ دیا ہے بچوں کے لیے، وراثت موجود ہے، مگر قبضہ کر لیا بڑے نے، خوار کر دیا ہے، بہنوں کو بھی حصہ نہیں دیا، بیٹیوں کو بھی حصہ نہیں دیا ہے، اور خود لے کے بیٹھ گیا مال. تو کیا سمجھتا ہے چھوٹ جائے گا؟ ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں پکڑ لے، دنیا میں اس کو ایسا ذلیل و خوار کرے کہ دنیا تماشا دیکھے اس کا، اور اگر نہیں تو قبر میں اور حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں ہوگا. وراثت کے مال کو کھا جانے والا، وراثت کو ہڑپ کرنے والا. اللہ فرما رہا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یعنی کہ کھا لیتے ہو، ہپ کر کے کھا لیتے ہو، ہڑپ کر جاتے ہو مال کو. یتیم کا مال ہو وہ بھی کھا لیتے ہو. کیسے بے غیرت ہو، کیسے بے شرم ہو تم، حیا نہیں آ رہی تم کو کہ وہ مال جس کو اللہ اور اس کے رسول نے وراثت میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، اور تقسیم کا طریقہ شریعت میں واضح کر دیا ہے، کسی پر چھوڑا نہیں ہے کہ بھئی تمہاری مرضی ہے. یہاں تو ایسا ہوتا ہے جرگا بیٹھ جاتا ہے، اور مکھی اور پنچایت میں وڈیرا کہتا ہے میری مرضی میں جس کو دوں. تو کون ہے تیری مرضی کرنے والا؟ اللہ کی مرضی ہے، رسول کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے مطابق مال کو تقسیم کرنا ہے. اور جب تک کہ مال تقسیم نہ ہو اس کے لیے ایصال ثواب بھی مت کرو، اس کے مال میں سے، اپنے مال میں سے کرو. یہ حکم ہے شرع کا، فقہ کا حکم ہے. قرض اگر اس کا ہے تو قرض ادا کرو اس کے مال میں سے، اس وقت تک کچھ بھی مت کرو. پھر فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. یہ آخری آیت تھی جو میں نے پڑھی تھی، آیت نمبر 20 سورۃ الفجر کی آیات پر میں نے آج بیان کیا. آخری آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. یہ بھی اہم آیت ہے. اللہ فرماتا ہے اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو، یعنی کہ جم کر مال سے محبت کرتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جمع کرتے ہو مال کو تو کرو جمع، مگر خرچ بھی تو کرو. ابھی سن لیا تھا نا آپ نے پہلے، دوبارہ بیان کرنے کا وقت نہیں کہ مال کو جمع کرنا مذموم نہیں ہے اگر حلال مال ہے تو، مگر اس کو خرچ کرنا یہ مقصود ہے کہ کیسا خرچ کرتے ہو، صحیح کرتے ہو کہ غلط کرتے ہو. اور مال جمع کرتے ہو تو کیسے جمع کرتے ہو، کیا حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، یا بے غیرت بنے ہو کہ جیسا مال ہوتا ہے لے لیتے ہو، حرام کا ہوتا ہے تو حرام کا لے لیتے ہو، سود کا ہوتا ہے تو سود کا لے لیتے ہو، جوئے کا ہوتا ہے تو جوئے کا لے لیتے ہو، چھیننے کا ہوتا ہے تو چھین کا لے لیتے ہو، لوٹنے کا ہوتا ہے تو لوٹ کے لے لیتے ہو، ڈاکہ والا تو ڈاکہ مارتے ہو، رشوت کا ہوتا ہے تو رشوت لیتے ہو. بے غیرت، بے شرم، اللہ کا خوف نہیں رکھتے، حرام مال لیتے ہو اور پھر اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، خود بھی کھاتے ہو، خود بھی گناہگار بنتے ہو اور اپنے بچوں کا بھی بوال اپنے اوپر لیتے ہو. بے غیرت. تو کیا دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا؟ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں؟ آپ بتاؤ، ہے نا؟ جاؤ دفتروں میں، کوئی محکمہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں رشوت گرم نہ ہو، کوئی محکمہ ایسا نہیں ملے گا جہاں حرام کھانے والے منہ کھول کے نہ بیٹھے ہو. جائز معاملے میں بھی حرام کھاتے ہیں، ناجائز کو تو چھوڑ دو آپ. چلو جو بیچارہ جائز کام لے کر جاتا ہے اس سے بھی جب تک پیسے نہیں کھاتے وہ بے غیرت کتے، دنیا کے کتے، اس کو بھی نہیں چھوڑتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان محدث سنی حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے شجر مبارکہ میں جو شجر قادریہ ہے اس میں ایک شعر لایا، باہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کتے تو آپ وہ دیکھتے ہو نا جو سڑکوں پر لوگوں کو کاٹ لیتے ہیں، وہ تو بیچارے ہے ہی کتے، جانور ہیں، ان کو کیا پتا، ان پہ کیا کوئی حد لگتی ہے؟ مجھے بتاؤ آپ، کوئی سزا تھوڑی دے سکتا ان کو، وہ تو کتے ہی ہیں.
لیکن دنیا کے کتے کن کو کہا جاتا ہے؟ ان کو جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، حرام کھانے والے، یہ دنیا کے کتے ہیں، دنیا کے کتے، کہ ان کی آخرت بھی برباد ہے بے غیرتوں کی. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ فرماتے ہیں مال کو ایسی محبت سے رکھتے ہو اور یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ کہاں سے لیا مال، بس مال لو، مال مال. موبائل چھین رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے. کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کو صحبت کسی عالم کی، فاضل کی، عابد کی، فقیر کی، صوفی کی، درویش کی، ولی کی نصیب نہیں ہوئی ہے نا. اگر نصیب ہوتی تو پھر یہ کام نہیں کرتے، پھر ڈرتے اللہ سے، خوف رکھتے. تو آج کا جمعہ میں یہ میں نے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 سے 20 تک کی آیت تلاوت کر کے ترجمہ و تشریح میں جو کچھ عرض کیا، باری تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے. اب اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ جمعہ آخری ہوگا تو آخری ہے، الوداعی جمعہ ہے، اور اگر نہیں تو آئندہ ایک جمعہ اور ہمیں مل جائے گا، وہ 30ویں دن کا ہوگا. یہ اللہ پر ہے. اللہ تعالیٰ آئندہ سال بھی ہمیں ایسا مبارک مہینہ خیریت کے ساتھ نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.